کی اولاد برمنگھم جائے, صرف اس کی اولاد واشنگٹن جائے, صرف اس کی اولاد جا کر آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کرے, اور وہ جس کانسٹیٹوئنسی کا ایم پی اے, ایم این اے, سینیٹر ہو, وہاں پر کوئی سکولنگ نہ ہو, وہاں پر کوئی پانی کی لائنیں نہ پہنچائی جا رہی ہوں, وہاں پہ سیوریج نہ ہو, وہاں پہ واٹر لائنیں نہ ہو. نعیم سے بات کرتے ہیں. نعیم, آپ یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم کے وہ ایک تو آئی تھنک یو ول ایکسیپٹ دیم ود اوپن آرمز. عمران خان کی بالکل سے بات کر رہا ہوں, پنجاب میں ہونا بھی چاہیے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کو تھوڑا سا ڈر خوف تو بیٹھ گیا کہ تھوڑے بہت جو آپ کے ووٹ یہ کاٹیں گے, کس کے ووٹ کاٹیں گے؟ میرے خیال میں یہ صورتحال نہیں ہے, کسی کے تو ووٹ کاٹیں گے. سب سے پہلے تو ایم کیو ایم کا پنجاب میں آنا ایک بہت ہی صحت مند قدم ہے پاکستان کی سیاست کے لیے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایم کیو ایم نے ایک قومی دھارے میں بڑے پیمانے پر یہ اقدامات کیے ہیں. انتخابات میں ابھی 3 سال باقی ہیں. پاکستان کی سیاست آئندہ 3 سال میں کیا کیا کروٹیں بدلے گی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں, مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو پروگرام ہے, ہماری جو سوچ ہے, اور ایم کیو ایم کی جو کل الطاف حسین صاحب نے جو تقریر کی, اس میں کافی باتیں جو ہیں وہ مشترک ہیں. ہم بھی وڈیرہ شاہی لٹیروں کے خلاف ہیں. ہم بھی پاکستان میں ایک ایسا نئے معاشرہ, کوئی بھی نہیں ہے ساتھ, تو کوئی کون کہتا ہے کہ ہم وڈیرہ شاہی کے ساتھ؟ نہیں, وہ تو خود بیٹھے ہوئے ہیں, قومی اسمبلی بھری ہوئی ہے, آپ دیکھ لیں اٹھا کر. وہ تو لٹیرے ہیں, اپنے آپ پر ٹیکس عائد نہیں کرنا چاہتے. جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں, غریبوں پر ٹیکس روزانہ بڑھ رہا ہے. یہ اس پر یہ الطاف حسین کا بھی پوائنٹ ہے, اور آپ بھی یہی پوائنٹ کہہ رہے ہیں. شروع سے کہتے آ رہے ہیں, 10 سال سے کہہ رہے ہیں. یہ جو پوائنٹ ہے کہ جی لٹیرے ہیں یا جو بھی ہیں, ایک تو اربنائزیشن جتنی پچھلے 20-30 سال میں تو اس میں تو ایک کافی شفٹ ہوا ہے. وہ جو وڈیرہ شاہی کا کانسیپٹ تھا وہ چینج ہو گیا. اور یہی میرا کویسچن ہے, اگر ہم 1977 سے لے کے اب پیچھے نہیں جا رہا میں, پچھلے 33 ایئرز میں 20 ایئرز سے زیادہ تو جرنیلوں کی حکومت رہی ہے نا, جنرل ضیاء, تو اس میں کون وڈیرہ شاہی ان کو روکتا تھا کہ جو آپ جو سوچ کو نافذ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے؟ میں تو آئندہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اب جو ہے پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے. پاکستان کے عوام اس طبقے کی حکمرانی کو مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان میں جنہوں نے پاکستان کو ہمیشہ لوٹا ہے. کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ ابھی جو جتنے بائی الیکشن ہوتے ہیں اس میں پھر وہی جیت جاتے ہیں. رحمان ملک پی وی پی, پی ایم ایل این, زرداری صاحب 250 روپے انکم ٹیکس دیتے ہیں سال کا. رحمان ملک صاحب نے 45 روپے کا ٹیکس. یوسف رضا گیلانی صاحب نے 55 کروڑ کا لون تھا ان کا, وہ 4 کروڑ کم کروا کے وہ معاف کروا دیا. تو جب ایسے لوگ اقتدار میں موجود ہیں اور قومی اسمبلی ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے, میں نام مزید لینا نہیں چاہتا, اور سب کو پتا ہے وہ لوگ کون ہیں, انہوں نے ہمیشہ لوٹا. یہ اپنے آپ پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. اس سال پاکستان کی حکومت کے جو اخراجات ہیں صرف تنخواہوں کے اور ایڈمنسٹریشن کے 1 کھرب روپے, 1000 ارب روپے اس بجٹ میں آ رہا ہے, جبکہ کل جو آپ کی ٹیکسی کلیکشن ہے وہ کوئی 12,000 ارب روپے کے قریب ہے. تو آپ انداز, یعنی یہ, مگر یہ اپنے اخراجات کم نہیں کریں گے, شاہانہ اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آل ویری ویل سیڈ, اور میرا خیال ہے کسی کو بھی اختلاف نہیں ان باتوں سے ہوگا جو عادل نے کی یا آپ نے کی. نہیں ہے, اب پوائنٹ یہ دیکھیں نا, پوائنٹ یہ ہے صاحب اقتدار جو ہیں ان کو اختلاف ہے, وہ باتیں مناسبت جو ہے وہاں پہ بڑی عیاں ہے, سب کے سامنے ہے یہ. نہیں, لیکن جس طرح دیکھیں نا, ہمیں ایک ود ان دی فریم آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہی رہ کے بات کرنی ہے نا. ہم کوئی ریولوشن کی تو بات نہیں کر رہے, جو انتخابات کا پروسیس ہے اسی سے ہی گزر کے جانا ہے. ایم کیو ایم کا ایک کنسرن بھی ہے کہ جی آپ کو 1 کروڑ 2 کروڑ یا 3 کروڑ خرچ کر کے الیکشن لڑنا ہوتا ہے, اور پھر اس وجہ سے وہ پھر ریٹرن بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں, so on and so forth. So وہ تو فیکٹس آف لائف ہیں. لیکن ایک چیز عادل آپ سے میں پوچھوں گا کہ کچھ فیکٹس آف لائف آپ بھی بالکل اگنور کرتے ہیں, آپ بھی وڈیرہ شاہی, کیونکہ یہ اپیل بھی کرتا ہے عوام تک. اگر ہم لاہور کی بات کریں, اگر ہم پنڈی کی بات کریں, اسلام آباد کی بات کریں, جو اربن سینٹرز ہیں اس میں تو سب پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. آپ 1970 سے اٹھا کے آج تک کی اسمبلی اٹھا لیں, کنسسٹنٹلی ایک امپرومنٹ ہے ہماری جو اسمبلیز میں ایجوکیٹڈ لوگ جا رہے ہیں جو اربن سینٹر سے, جن کا کوئی وڈیرہ شاہی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کارکردگی تو بد سے بدتر ہوتی چلی گئی. لیکن میرا تو اس ایسی تعلیم کا کیا فائدہ کہ جب آپ کا پورا پوائنٹ یہ ہے کہ میرا تو پوائنٹ یہ ہے کہ وڈیرہ شاہی وہ اس کا پیپل لائک جاوید ہاشمی, احسن اقبال یا اعتزاز احسن, وہ ان کا کیا وڈیرہ شاہی سے تعلق ہے؟ جیسا عادل خان صاحب نے کہا کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, آپ سمجھا کریں. آپ پڑھے لکھے ہوں, آپ ایم اے ہوں, پی ایچ ڈی ہوں, مگر اگر آپ فیوڈل لارڈ ہیں جو, اور ہمیں پتہ ہے ان کی, یہ مائنڈ سیٹ ہے. اچھا عادل,
آج الیکشن ہوتی ہے, تو کہہ رہے ہیں 3 سال کے بعد ہوں گی, آج الیکشن ہوتے ہیں, وہ تو آپ کا کوئی ایک سیٹ جیتنے کا چانس ہے؟ دیکھیے وہاں پر جو توقعات ہماری ہیں جی, ہم نے وہاں پر اصل میں بنیادی طور پہ اپنے اسٹرکچر میں جو ہمارا بیسک جو ہمارا سسٹم ہے وہ تنظیمی سسٹم ہے. الیکشنز وغیرہ تو بعد میں ہم دیکھتے ہیں. جو تنظیمی اسٹرکچر ہے ہمارا وہ لاسٹ ایئر ہم نے اس کو بڑا اسٹرانگ کیا ہے, اور ہم نے پنجاب کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے وہاں پہ ہم نے زون کریٹ کیے ہیں. زون کے بعد ہمارا اسٹرکچر ایک عام کارکن تک اترتا ہے. ان کی تربیتی اور فکری جو نشستیں جو الطاف بھائی کا خاصہ رہی ہیں, جو بنیاد ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی, ان کے ذریعے لوگوں کے اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. کون سی والی بات جو میں نے ابھی آپ سے بیان کی. دیکھیے اگر مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آیا ہم جو بات کر رہے ہیں آپ سے وہ بات وہ کر رہے ہیں کہ جو ڈیمونسٹریٹ ہو رہا ہے اس وقت ایم کیو ایم کی جانب سے وہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے بات کی کہ کل کا جو جلسہ تھا ہمارا وہ جلسوں میں تبدیل ہو گیا. وہ اس بنیاد پر ہم نے اجازت مانگی مینار پاکستان کی, تو وہ اجازت نہیں دی. ہم نے اس کو 3 حصوں میں بانٹ دیا. 3 حصوں میں بانٹنے کے بعد ہمارے سامنے جو کچھ بھی آپ کے تھرو ہم نے دیکھا. ایک بریک لینی ہے. دیٹ واز ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عادل خان, ممبر سندھ اسمبلی متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق ہے, اور نعیم الحق جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. اور ہم نے فرسٹ سیگمنٹ میں اپنے پروگرام کے ایم کیو ایم نے جو کل جلسہ کیا 3 شہروں میں پنجاب کے, راول پنڈی, لاہور اور ملتان, اس کی سکسس اور ادروائز ہم کوشش کر رہے تھے سمجھنے کی, اور ایم کیو ایم کا آبجیکٹو کیا ہے. جیسے عادل نے کہا مائنڈ سیٹ جو سندھ میں ان کا آبجیکٹو ہے وہی پنجاب میں اور دوسرے علاقوں میں ہے. اینڈ جنرلی میرا خیال ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ویلکم کرنا چاہیے ایم کیو ایم کی پریزنس, اور ایم کیو ایم ایک صحیح ایک آپشن, ایک آلٹرنیٹ کے طور پر وہاں پنجاب میں جائے, اور پختونخوا, خیبر میں اور بلوچستان میں. تو وہ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں ٹریڈیشنل پولیٹیشینز ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این یا کیو یا زیڈ یا واٹ ایور, تو ایک تیسرا آپشن بھی ہونا چاہیے. تیسرا آپشن ہے تحریک انصاف بھی ویسے ہے, اس کو بھی تھوڑا سا چانس ملنا چاہیے. نعیم بھائی جی ایک موو کرتے ہیں, ہمارے پروگرام کی نیچر ایسی ہے کہ وی ہیو ٹو موو ٹو ادر ٹاپکس ایز ویل. امپورٹنٹ ٹاپک ہے 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. 18th امینڈمنٹ تو آ گئی, اس پہ آپ کے جو بھی پوائنٹس ہیں, بٹ اب جو ڈیبیٹ ہے وہ بالکل لیگل ایسپیکٹ اس کا اختیار کر گئی ہے. کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ 18th امینڈمنٹ میں کچھ ایسی چیزیں جو بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں, and therefore the need to challenge it in the Supreme Court اور Supreme Court میں ریویو. اب اتنی سیریس ڈبیٹ آ گئی, اعتزاز احسن, علی احمد خورد اور تمام بڑے بڑے جو منیر ملک اور یہ تمام بڑے مائنڈز ہیں وہ سپلٹ ہو چکے ہیں کہ whether Supreme Court has the right or do not have the right.